اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ دا نبی مومنہ دیاں جاناں نالوں زیادہ انہاں دا مالک ہے۔ اسی اپنی جان نال انہاں پیار نہیں کردے جنہ حضور ساڈے نال کردے۔ ساڈی ذات تے انہاں ساڈا حق نہیں جنہ ساڈے تے حضور دا حق ہے۔ انہاں احساس سن اپنا نہیں جنہ احساس ساڈا حضور نو ہے۔ النبی اولا دا مطلب ہوندہ ہے اس تو اگا فارم کوئی نہیں عربی دے اندر۔ اللہ سونا فرماؤندہ ہے نبی مالک مومنہ دیاں جانہ دا انہاں نالوں زیادہ، یعنی بندہ اپنی چاہت دے مطابق کچھ کرنا بھی چاہوے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان دی جان دا مالک کو آپ نہیں بلکہ ان دی جان دا مالک آمینہ دلال ہے۔ سمجھ آ رہی میری؟ حضور اور حضور دی حدیث بخاری شریف دی الصلاۃ علی من ترک الدنیا، اس باب امام بخاری نے نقل فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ وصال کر جائے اس دار فانی تو کوچ کر جائے ٹر جائے، ان دا کچھ مال وراثت چو چھڑ کے جاوے، او مال ان دے ورثہ دا، اگر ان دے تے کچھ قرضہ ہوئے یا ان دے کو لین دین والا بندہ پیچھے کوئی نہ ہوئے تے او میرے کول آ جائے، ان دا ضامن میں۔ اے نہیں حضور فرمایا کہ اگر وہ مال چھڑ جائے تو ان دا وارث بھی میں آنا، فرمایا اگر وہ ترکہ چھڑ جاندہ ہے تو ان دی وراثت ان دے وارث لین گے، اگر وہ جڑا نا مقروض آ ان دے قرضہ ہا حالات ان دے ناسازگار ہے تو پھر میرے کول آ جائے جے میں ان دا قرضہ بھی عطا کر دیاں گا تو لوگاں دساں گا جندہ بعد کوئی نہیں ہوندہ ان دا آمینہ دا لال ہوندہ ہے۔ اس تو اگا کنی کسان خوش بختی چاہی دی کہ حضور ساڑی آندھ نہیں میں تیرے نال جان نالو باڑا پیار کرنا۔ ایک قرآن دے حوالے نال جملہ حضور نو سجدہ ہے با حضور ساڑی جان نالو باڑا سان پیار کر دینا۔ اسی تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تے الگ کر لینا۔ اس گلتے ساڑھے واسطے حکم ہے حضور نال جان نالو ود پیار کرو، حضور دے بارے اللہ دے رہے وہ کر دین کرو تے کر دے دیر سارا فرق ہوندہ ہے، اوہ فیل سار انجام دے رہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو اڈی اور میری مثال اس طرح کہ ایک بندہ آگ باڑے، آگ باڑ کے کوڑ بہ روے جھامبا جیا لے کے کوئی بھی تیو پتنگے کیڑے جڑے آگ نو بھیک کے تے روشنی نو بھیک کے ہوندن او ویچ ڈگ دن، لیکن وہ بندہ پھڑ پھڑ کے منے کر دائے وہ سڑ جیسو وہ انہیں جو گنو دوان سیک بھی لگا دوان بہوئے۔ حضور نے فرمایا میری بھی مثال ہے میں تسی بج کے دو جگ نو جاندے ہو، میں چاہتے کہ پیشہ کرنا ہوئے ادھے آ جاؤ ہوئے ارہ آ جاؤ سڑ جیسو۔ ساڑھا نبی ساڑھے نال اتنا پیار کردہ ہے کہ میرا نبی فرماؤں ہے تسی باج کے جا رہے ہو تو میرا نبی یہ بھی پیشہ کردہ تھکیا نہیں۔ ازواجہو امہاتہم تے نبی دیئے جڑیاں بیبیاں نے او توڑیاں ماواں نے۔ نبی دی جڑی ازواج نے نا او توڑیاں ماواں نے، توڑا انہاں رشتہ ماں دے اور اے صرف رشتہ ماں تک محدود ہے۔ ان دے وچ نہ کو وراثت چلے گی نہ ان دے وچ جو مثلا ساڈا ماں دا رشتہ ہے تیگا اس رشتے نال رشتے منسلک ہو جاندن، چاچا بندہ ہے، ماما بندہ ہے، خالہ بندی ہے، بھائی بندہ ہے، مسیر بندہ ہے، نہ اے رشتہ نہیں ہے تے ان نہیں روے گا۔ اے میرے رب
نے اس وجہ تو فرمایا ہے حضور دی ازواج دی شان دسیے کہ جس عورت نال نبی نکاح کر لوے او امتیاں واسطے ماں دے درجے دی ہوندی ہے کائنات وچ ہور بندہ اون دے نال نکاح کرن دی طاقت نہیں رکھدا آپ دی تھوڑی جی توجہ میں چاہنا وازواجہ امہاتہم نبی دیاں ازواج تواڈیاں ماواں نے اور ایک قاعدہ شرعی قانون فقہ دا قانون اسلام دا جس عورت نال نبی نکاح کر لوے نبی دنیا تو چلا جائے یا نبی ان دے نالوں کسی گل تو علیحدگی اختیار کر لوے جائز نہیں بلکہ حرام امتی تے کہ او بندہ اس عورت نال نکاح کرے جیڑی ایک واری نبی دے نکاح چاہیے ایمانداری نال دسو جیڑا اس عورت نال نکاح کرے جس نال نبی ایک واری نکاح کیتا ہے او حرام کام ہے تے جیڑا اس عورت دے خلاف تھوکے جیڑی نبی دے نکاح چے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا اے جملہ کڑنا پوے گا بیوی ختم کرنی پوے گی اگر اے منے با حضور دی ازواج چونے اما عائشہ صدیقہ تو ہون جیڑا اے نہ دے خلاف ہے میں ذہن تھوڑا جبی بغض رکھ دے نا وہ اپنی ماں دے خلاف رکھ دے تے ماں دی شان سنا کے مولویاں بندیاں دے اکھیں جو اتھرو کٹ چھڑنے وہ ساٹھی ماں دا ذکر آ جائے تے رونا نکل جاندہ ہے جے کائنات دے ایمانداراں دی ماں دا ذکر آوے تے وات دل نہ پھڑکے دا مطلب ہے تیری ماں تین پیاری ہے امت دی ماں نال تیرا تعلق کوئی نہیں رب دا قرآن دسیا پہ انہاں نال تے بندہ حلال طریقے نال بھی تعلق نہیں بنا سکتا کیونکہ انہاں دا عقد ایک واری حضور نال ہویا ہے نکاح ایک حلال شے نا نہیں کر سکتا امت حرام نے اے نبی دی شان ہے اور اے نبی دی عظمت ہے اے نبی دی رفعت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اگلی آیت دا تعلق مہاجرین نالے اگلی آیت دا تعلق مہاجرین نالے جدو حضور ہجرت کر کے آیا ہے نا تے انصار مدینے دے صحابی ہے حضور نے آپس بھرا بنایا ہے ایک مہاجر صحابی ایک انصار یعنی ایک مکے دا ایک مدینے دا تے صحابہ انج برا بن گئے با مرن تو بعد انہاں وراثت چو حصہ بھی دینا ایک واری بس نبی آکھے ہے تو ان دا برا ہے تو اس گل دی انج لاج چاپاڑی ایک صحابی بچو چلا گیا نا او صحابہ سمجھنا ان بنایا برا نبی ان جنہ ان دے مال تے حق سکے برا دے نا ان نے ان دے براوانو حصہ دینا شروع کر دیتا اللہ دے قرآن نے فرمایا تو اڈے مال دا وارث وہ ہی رشتہ دار ہے جڑا خونی رشتہ دار ہے ہاں اگر مہاجرین نال احسان کر دے ہو یا وسیعت کر جاؤ تو وہ الگ گلے رشتے ہوئی بڑھتے جڑے خون نال اللہ بڑھائے ہوئے نے یعنی انج رشتے نہیں بڑھتے آ جاؤ دو اڈا پڑے ہی گا رہے اس تو ایک دو آیتہ قبل اللہ ایک گل سمجھائیے با منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوندے حضرت زید بن حارثہ اے حضور دے منہ بولے بیٹے ہے بلکہ مشہور یہ اس وجہ تو ہو گیا ہے زید بن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نے مشہور ہو گئے انہاں دا نکاح ہویا سی جناب ام المومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہ نال حضور دے نکاح تو پہلے پھر انہاں دی آپس وچ نہ بنی آئی حضرت زینب نال نکاح کیتا حضور نے یہودیاں تے منافقاں گل مشہور کر دیتی با پتر دی بیوی نال حضور نے نکاح فرمایا ہے پھر رب وحدہ لا شریک نے قرآن عطا فرمائی آئی کہ نا خبردار منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوندے بیٹے ہوئی ہوندے جڑے اپنے ہوندے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خبردار مردہ جو کسے دے بھی باپ حضور نہیں، اے ختم نبوت دا تاج پاکیا ہے. ان دا مطلب ہے جدو حضور کسے نہ کہا بتو میرا پتر ہے یا پتر مشہور ہو گئے تے رب آندہ ہے نا، پتر ہوئی ہوندہ ہے جیڑا اپنا ہوندہ ہے. منہ بولے بیٹے رشتے تعلق بڑھ سکتے غیر محرم ہی رہن کے محرم نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں میں حضور کو سنے کہ حضور ارشاد فرما رہے سن یقولو خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. میرے نبی نے فرمایا اپنے زمانے دیا ساریاں عورتاں نالوں بہتر عورت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں آئی. ایس زمانے دیا ساریاں عورتاں نالوں بہتر سیدہ فاطمہ دی ماں آئے. اے میرا سونا نبی ارشاد فرما رہے. میری گفتگو دی اگری کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث روایت کر دیں کہ میرے نبی دی بار گئے چاہے حضرت جبرائیل سینتن ہو گئے ابا صرف 3-4 میں حضرت جبرائیل میرے سونے نبی دی بار گئے حاضر ہوئے تے آپ سرکار فرماؤں دینے قال آتا جبرائیل النبی فقال یا رسول اللہ حاضی خدیجہ. جبرائیل آئے لفظات غور کرنا ہے اگلی تقریر بہت اسی روز سنتے ہوتے ہوں میں سنے سا. حضرت جبرائیل میرے نبی دی بار گئے عرض کیتی یا رسول اللہ حضرت خدیجہ جڑیاں نے ہاتھ ہچ برتنے فی ہی ادام او طعام او شراب. آپ گل کر رہے ہیں نکا جا مسئلہ ہے بھی میں کوشش کرنا نال سمجھائی جانا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو ہڈے ال آ رہی نے انہوں نے ہاتھ چ بانڈا ہے بانڈے چ پتہ نہیں شالنے تاں کھانے تاں پانی تاں. ہون بندہ کہہ سکتا ہے کیڑا جبرائیل ہے جس بانڈا ویکھ لے تے وچوں اے نیس پتہ لگا وچ کی ہے او ادام او طعام او شراب. حدیث دے لفظ نے اور بخاری دے نے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ چونہ دے برتنے تے برتنے یا سالنے یا کھانے یا پانیے. اے انہوں ظاہرے اعتراض کرنا والا اعتراض کر سکتا ہے. جبرائیل غیب نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جنہوں نے برتن دیکھا برتن میں جو کھانا تھا وہ کیوں نہ دیکھا. اے صرف لفظ ہوتے نے تعلیم امت واسطے. اونج جس بانڈا ویکھ لے اس بانڈے تے ویچ جیڑی شے نا وہ بھی ویکھ لے. یہ صرف کلام دا اس حضور نال بنا رہے ہیں. بس ہونے اور اے توان پتہ ہے ویچ سالنے جبرائیل نائے دسنا چاہتے باقی دائیں میں حضور دی بار گئے وڈا نہ بن جاوا بلکہ ادب نو ملحوظ خاطر رکھ کے کہہ رہے ہیں تسی جان دیو سالنے کے پانی ہے. حضرت جبرائیل دس رہے کہ وڈیاں دے سامنے نہیں دسنا او آنجا تے آنجا انہاں دسو آئے مسئلہ ہے تو انہاں پتہ ہے کی مسئلہ ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اندے برتن کھانے تاں سالنے تاں پانی تاں شراب دا مطلب ہے پانی پینے والی شے. فَإِذَا هِيَ جدو او تواڈے کول آ جان فَقْرَؤْا عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا اللہ تعالیٰ دے بَإِنَّن میرا سلام دے وے. گل ختم ہو گئی. ان ایس تو وڈے جملے میرے دامن کوئی نہیں باعث تو اگامی کو میں وڈی فضیلت آلی گل کسے کتاب جو ڈھوٹ لیا ہوا بکیٹی شان آلی بی بی جنہوں رب سلام پہ اگل دے. وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ میرا بھی سلام عرض کر چھڑے. اے نہیں آکھیا میرا بھی سلام رب بھی سلام دے دنا فرمایا رب بھی سلام دے دے تے میرا بھی سلام عرض کرے چے نال انہاں خوش خبری سنا دیا دے جنت ایک ایسے محل دی جندے چ نہ کوئی شور ہونا ہے نہ کوئی شرابہ ہونا ہے کوئی پرسکون محل ہونا ہے بہترین محل ہونا ہے. اندے شور کوئی نہیں ہوئے گا اور اس محل چکر رہ سکتی ہے تو آٹی اے زوجہ سیدہ خدیجہ ہی رہ سکتی ہے نے.
ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میری گفتگو دی اگلی حدیث پاک، اے حدیث اما عائشہ روایت کر دیا۔ ہن دم کیا اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی دی لاڈلی زوجہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات فرماؤندیاں نے حضور دی ازواج جو میں آج تک کسے تے رشک نہیں آیا جنہ رشک میں سیدہ خدیجہ تے آندا ہا، کیونکہ حضور ساڈے کول جیلے بھی بانا ذکر خدیجہ دا کرنا عورت ہون دے ناتے دو بیویاں ہون، ایک بیوی کھڑو دوجی دا ذکر کر دے رہیے۔ جو حالات ہوتے نے تو انوی بتائے تے حضور دی زوجہ اما عائشہ فرماؤ دیا پہیا نہیں ہے جنہ رشک میں سیدہ خدیجہ تے آندا ہا، کدی کدی میرے دل خیال ہونا کدی میں خدیجہ ہوندی یار دی زبان تے نا تے بار بار آندا رہندا۔ سیدہ عائشہ فرماؤندیاں نے ایسا کوئی دہاڑا نہیں گزریا آپ دے وصال تو بعد بھی ایسا کوئی حضور نے دے خالی نہیں جان دیتا، نکل دیاں یا ذکر سیدہ خدیجہ دا نہ کیتا ہوئے یا آؤندیاں ذکر نہ کیتا ہوئے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں تھوڑا جیا تانگے آکے حضور دے بار گئے جرد کی تھی یا رسول اللہ اس قریش دی بڑھڑی عورت دے روز گلہ کر دے رہا دیو تو انو اللہ نے ہوندے نالو بہتر نے مل بدل عطا فرما چھڑیا ہے۔ اما عائشہ فرماؤ دیا نے حضور ناراض ہو گیا، فرمایا خبردار اس اولے من منے جلے سارے چھڑ گئے ہیں۔ میں جملہ سمجھونا چاہنا بیوی اما عائشہ صدیقہ ساریاں زواج جو اگر کواری عورت آپ دے نکاح چاہیتے ہو صرف صدیق دی تھی ای اما عائشہ عرض پیاں کر دیا نے یا رسول اللہ اس قریش خاندان دی بڑھڑی عورت دی ذکر کر دے رہتے ہو چھے میرے نبی سرور نے فرمایا خبردار آج گل ہوئیے وات نہ ہوئے یا رسول اللہ شاءاللہ خیر ہوئے۔ فرمایا جلے سارے چھڑ گئے آئے او نال کھڑی ہوئی آئی جلے سارے مال لکا کے لے گئے آئے انہیں سارا مال میرے دامن دے چھڑے آئے یعنی رب دا حبیب ان دا احسان نہیں بھلدا جڑا اوکھے ویلے نال کھڑو جائے۔ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمایا جڑے جلے سارے چھڑ گئے آئے اے عورت میرے نال کھڑوتی ہوئی آئی جلے سارے مال لکا گئے آئے اس عورت میرے تو مال بھی بھرے آئے جلے کوئی تسلیاں دیڑاڑا نا میں گل سنائی جانا الاستیاب فی معرفت الاصحاب حضور دے صحابہ دی معرفت کتاب دو میں جلدہ میرے گل موجود نے اے بابا لکھ دائے جدو حضور دے بار گئے حضرت جبرائیل آیا جو نعرض کی تھی یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے نے اعلان کر دے وہ تسی اللہ دے نبیو۔ میرے نبی نے اپنی بیوی نوا کے دسیا اندہ مطلب ہے راددار بیلی نہیں ہو دے راددار بی بی ہو دیئے۔ اے مشورہ نہ چاچے نال کیتا ہے نہ لگ دیا نال کیتا ہے سب تو پہلے گل سیدہ خدیجہ نو دسی فرمایا ایک میرے کول بندہ ہوندا ہے تے مہینہ دے تو اللہ دا نبی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا ہن جدو جبرائیل آوے مین دسیا جے ہن جدو جبرائیل آوے مین دسیا جے جبرائیل آئے تے حضور نے فرمایا جبرائیل آئے ہوئے نے سیدہ خدیجہ نے فرمایا ایچھے میرے نال بے جاؤ حضور سجی سیڈ تے نال بے گئے فرمایا اجے دشتہ پہ آجے حضور نے فرمایا ہاں
اجے دسدا پیا فرمایا کھبی سائیڈ تے میرے نال بہ جاؤ ہن دسدا پیا جے حضور نے فرمایا ہاں اجے دسدا پیا تے حضرت خدیجہ نے فرمایا ہن میری گود چا کے بہ جاؤ حضور سیدہ خدیجہ دی گود چ بہ گئے فرمایا ہن ویکھو دسدا پیا جے فرمایا ہاں اجے بھی کھڑوتا ہویا ہسدا پیا سیدہ خدیجہ نے سر تو چادر لا کے بوئیں تے چ رکھے فرمایا ہن ویکھو دسدا پیا حضور نے فرمایا نہیں غائب ہو گیا تے سیدہ خدیجہ کھڑیاں ہو گئیاں فرمایا مبارک ہوئے اے شیطان نہیں اے اللہ دا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے ہون توجہ میرے حل کریا جے عورت دا نال بھاگے اے دسنا چاہتے ہیں گل پھیل گئی با پتہ نہیں کون ہوتا ہے جڑا حضور نو آگے آتا ہے تسی اللہ دے نبی ہو سیدہ خدیجہ پاک کرنا چاہتی ہیں واقعی فرشتہ ہوتا ہے تے اپنے لگ دے کڑو بھی پوچھ دیا کتاباں وچوں بھی پڑھنا با نشانیاں کینے فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہوئے یہ شیطان ہوتا کھڑا رہندا اے فرشتہ ہاں جیڑا چادر لے گئی پیچھے چلا گیا وہ چادر خدیجہ دی لے جاوے فرشتہ نہیں کھڑوندا یہ چادر آج دی عورت دی لے جاوے رحمت دا فرشتہ کیویں کھڑو سکدا ہے رحمت دا فرشتہ اوتھے ہوندا ہے جتھے دل وچ حیا ہووے سر تے فاطمہ والی ندا ہووے میرے نبی دی زوجہ عمل کیتا تاکہ پتہ لگ جائے فرشتہ ہے جنہیں کون ہوتا ہے فرمایا اللہ سونے دے فرشتہ ہے جیڑا سر ننگا وے کے ہٹ گیا ہے جتے ایک بی بی دا سر ننگا ہو جاوے وہ بھی حضور دے نال ہوئے نکاح حضور دے ہے حضور دے نال پہلی تاریخ اسلام وچ کلمہ پڑھن والی بی بی نکاح اون دے نال حضور دا ہویا ہے چادر ہٹائی فرشتہ چلا گیا اوے حضور دے نال بیٹھی ہوئی بی بی چادر لا دے وے فرشتہ نہیں کھڑوندا تے جتھے چادر لتھی ہوئی بی بی وزیر اعلیٰ بن جائے اوتھے روزے ٹھنڈے نہیں ہوندے لکی ہوئی پئی ہے ہر شے لکی ہوئی پئی ہے تو ہان کی دسڑا ہے قسم با خدا کچھ رمضان دا مہینہ ٹی وی تے کچھ قبولیت دا ٹائم سحری دا ٹائم ایک سائیڈ تے میک اپ والی خاتون صرف کان تے چادر ٹانگ کے بیٹھی ہوئی ہے دوجی سائیڈ تے جبہ پا کے وقت دا مفتی بیٹھا ہویا ہے تے گل سیدہ زہرا تے پردے دی کردہ پہ ہے وہ کنجرہ ویک تے سید جگہ ویک قد ویک نا کندہ پیا لینے سامنے کنو بھایا ہوئی انو تے آکھ لویں آپ منہ پرا کر لے منہ پرا کر لے منہ پرا کر لے یا جتھے عورت ہوئی میں نہیں ہونا او میک اپ کر کے جس سارا سال کنجر خانہ کر کے نوجوانہ دا ایمان دا کباڑا کیتا او دس رہیاں ہوتیاں نے سیدہ زہرا دی سیرت کیے قسم بخدا نبی دی دھی دی سیرت وہی دس سکدا ہے جیڑا قرآن والا بھی ہوئے نبی دے فرمان والا بھی ہوئے میں اس مولوی تو بھی صدقے جاواں جیڑا اوتھے بہ کے پردے دے عنوان تے گفتگو پیا کردا ہے میں اس مولوی تو واری جاواں جیڑا اوتھے بہ کے سیدہ خدیجہ دے عنوان تے گفتگو پیا کردا ہے میں اس تو واری جاواں جیڑا اوتھے بہ کے ام المومنین دے کردار تے گفتگو پیا کردا ہے کردار تے گفتگو کرن واسطے گفتار دا ساز گار ہونا ضروری ہے حضور دے نا چاچا جنابے
ابو طالب آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور نو کہ میرے کو بچے نے ڈھیر قبیلہ ڈھیر سارا ہے اڑ مڑ کچھ کر دے نو میرے کو لفظ نہیں جڑے سیرت نبوی امام زینی دہلان نے نقل فرمائے نے حضور امام الانبیاء جندے واسطے کائنات بنی ہے رب نے انہا تک فرمایا کائنات دا مقصود یا تو ہیں تے یا میں باقی ہر شخصوں نے تیری شان دسن واسطے بنائی ہے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں اولاد ڈھیرے حالات نہیں صحیح تے ان کو کام کار کرو حضور نے عرض کی تھی چاچا ہو کڑا عرب وچ جیڑا بندہ تاجر نہ ہویا انہوں سمجھ دے بھائی کوئی شے نہیں تاجر جیڑا عرب وچ نہ ہویا ان سمجھ دے کوئی شے نہیں آپ نے فرمایا جیڑا کم ہے تجارت حضور نے فرمایا شے کول کوئی نہیں تے تجارت تے پیسے نہ ہوندی ہے جناب ابو طالب آکھیا کہ خدیجہ ایک مالدار عورت ہے تے بڑی وڈی تاجر ہے ان دا مال شام جان والا ہے قافلہ انہاں نہ کھو بتوان مال دین جیڑی او دوجیاں مزدوری دین دے نو توان چ دسن تے حضور نے فرمایا جا سات سہی جے مینوں آکھے تے میں آپ نہیں آندا وہ آکھے میں ایک گل پہنچی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک انہاں پھر آکھے ابا تسی مال لے جاؤ ان سوچو تے سہی امام الانبیاء نے تے کسے دا مال تنخواہ تے وچن جاؤ ساڈا پیران دی دعا نال سکوٹر بھی نہ ستریا تے ساڈی دعا نال پیر پراڈو تے چڑھ گیا ایک کنجر جی بھی پیچھے لکھائی بندہ ہے میرے پیر دی حمد ہر دم خیر ہوگا وہ بتی بجی ہوئی ہے چلو حق سبحان اللہ وہ 100 مرید جو کسی ایک مرید نو تے دعا دے کے دک چھڑوا بچال بھن تمہیں بن گئے پراڈو تو سن ملنا بیٹا اللہ اکبر میرا سونا نبی امام الانبیاء جندے واسطے کائنات بنیے تنخواہ تے مال لے کے ملک شام جاؤے جناب ابو طالب آکھیا ہے تے خطرہ یہودی بڑے کمینے بندے نے بہرحال اس سمنے گزارا کوئی نہیں اندہ مطلب ہے محنت کرنا تنخواہ تے کام کرنا حضور دی سنت ہے ساڑھے باڑے چھوڑ اس وجہ تو لٹر نے میرے معیار تک کم بھی نہیں کیوں تو اڈی 100 کلب ہوئے کی ان تیرے معیار تک کم لے ہوئے یار ساڑھے اپنے چھوڑ نے اگاں کی دسی اسے بولو سبحان اللہ تے معیار آپ بڑھائی دے میرا سونا نبی اور تجارت دا قافلہ لے کے گیا تے آپ دا غلام سیدہ خدیجہ دا نالا میسرہ نالا تے جدو ملک شام پہنچے بڑا لمبا واقعہ لیکن میرا مقصود نہیں میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت دا والد سیا سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت دا قافلہ لے کے گئے ہون ملک شام پہنچے اوچھے کر راہ براندہ ہوندہ جندے نال اس میسرہ دی سلام دعا گئی ان ملن گئے میرا سونا نبی بار رخ دے تھلے آرام پہ کردہ ہے انہیں مجھے آدھاس جڑا او درخت دے تھلے بیٹھا ہویا ہے کون ہے اپنا معیار بڑھین واسطے دسنا نہیں پہندا کچھ ہووے کچھ سیاپ لیندے نے انہیں پوچھے آدھاس او جڑا بیٹھا ہے کون ہے انہیں آکھیا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعلق بنی ہاشم نالے مکہ دے رہن آلے تجارت کرنا آیا ہے انہیں آکھیا ہے میں گرنٹی دینا اللہ دا نبی ہے میں سرا کھڑا ہو گیا ہے انج کیویں آنا ہے اے اللہ دا نبی ہو سکتا ہے فرمایا میں ساریاں کتاباں پڑھیاں نے بڑی دیر ہو گئی ہے کتاباں پڑھ دیا ایس رخ تلے جدوں بھی جیڑا بیٹھا ہے اللہ دا نبی بیٹھا ہے
اچھا بندے اتوں بھی لگتے رہتے ہیں نا اس رخ تھلوں لیکن اللہ اتنے بان بھی نہ دیندا باقی دائی نبیان دی نبوت فرق نہ آ جاوے کہ دائی اتھے بے کے کو بندائے ناکھ دے وے میں نبیان دی نبوت نبیان دی نبوس دی حفاظت خود خدا جان دائے انہیں آکھیا ہے اللہ دا رسول ہے بے ویکھی کڑوتا ساریاں نشانیاں ویکھیاں نے اے جلے ٹردہ ہوندہ رب دے فرشتے دے تے بدڑا نال سایہ کر دے آئے حضور آج پہلی باری منڈیے چاہے قسم با خدا آج منڈی دا رو بھی ہو رونا ہے جتے آ حضور گہنے آج منڈی دی چھڑتڑ ہو رونی ہے حضور نے دکانداری لائی ہے قسم با خدا میں سارے دکاندار حضور دی دکانداری دوار چھوڑا پہلے سائیں اس طرح کھجورہ رکھ دیا ہے تے بولیاں لگڑیاں وچڑیاں آج حضور آئے ہوئے نے اچھیاں کھجورہ دا ڈھیر بنے لایا اوتے تھلے ڈھیر بنے لایا سکیاں کھجورہ دا ڈھیر بنے لایا تار کھجورہ دا ڈھیر بنے لایا میں سرا کیا جئیو ہاتھ رکھے ہوئے تے کمائی کر بیٹھے ہاں فرمایا خبردار ویچاں کا میں اپنی مرضی نال نفع خدا اپنی مرضی نال دے سی حضور ایک دے منڈی آئے مدینے دی منڈی ایک بندہ آیا سی گلہ بیچن او سائیں ڈھیر لایا تو بولیاں لگ رہی ہیں سی بندہ میں چاہنے ہاتھ مارے تو بچو گلہ او مٹھو اٹھو بولیا جی حضور بارش ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا یہ ویچ کتوں بارش ہو رہی ہے یہ کیڑی بارش ہے وہ اتو سکا رکھا ہے بچوں بیچ لیا وہ گڑی دنیا دی ہوندی تو جنہ بیچ پانی لا کے ہوندن جنہیں یہ پلی دی بھاپ بان گئی اساں پہلی باری سونے اب سکوٹر تے آیا بھی پلی دی بھاپ بان گئی اون دی اپنی عرشہ سوک گئی ہے جیڑے گلے کپڑے نڑایا تین دی بھاپ بان گئی تو میرے نبی نے ہاتھ لایا او دو میرے نبی نے فرمایا خبردار جیڑا ملاوٹ کرے گا وہ ساڑھے بچوں نہیں جیڑا ملاوٹ کرے گا ساڑھے بچوں نہیں فرمایا خبردار جیڑا سودا ویچنا ہے انہوں پھیک کے بھی نہیں ویچنا حضور دکان لا کے دس رہے نے آج حلال کماؤنا ہے آج کام کرنا ہے واپس آیا کھجورہ وک گئیاں ہر شے ختم ہو گئی کافلہ واپس آیا تو لوگاں دسیا او تجارت والا کافلہ واپس پہ آوندا ہے سیدہ خدیجہ مکان دی چھت چڑھیاں تاکہ وکھاں کافلہ کتھے پہنچ گیا ہے وکھیا حضور آ رہے نے حضور تے بدڑا نے سایہ کیتا ہویا ہے گھر آئے تے غلام میں سرہ عرض کی تھی کہ اے اینا نفاج تک نہیں آیا جنہ اے سواری حضور دے جان نال ہویا ہے سیدہ خدیجہ کیا میں تے کچھ ہور ویکھیا ہے اونے بھی آکھیا میں بھی کچھ ہور ویکھیا ہے سیدہ خدیجہ او گلد سڑیاں چاندیاں آئیاں مکان دی چھت چڑھیاں فرشتے سایہ کر رہے ہیں بدل سایہ پہ کر رہے جدے جدے حضور جان دن قسم با خدا حضور دی عزت دا کیڑا رکھوالا رب پہ نبی نو رب دھوپ بھی نہیں لگن دیتا میرا رب دھوپ نہیں لگن دیندہ بدلہ دا سایہ کیتا ہویا ہے 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 تے حضرت سیدہ خدیجہ فرمایا تسی تاجر ویکھ رہے ہو میں تے ویکھے ہے فرشتہ سایہ کر کے آ رہا سیا تے غلام میں سرا کے ہے تسا تے صرف ویکھے ہے میں جج کردہ رہا جتھو جتھو ڈر دیا ہے پتھرہ بھی سجدہ کیتا ہے درختہ بھی سجدہ کیتا ہے جانورہ بھی سجدہ کیتا ہے میں نے بندہ عام نہیں جے لگدا اوچھے نستورہ راہبہ اوس بھی من دسے ہے اگر زندگی پاویں محمد دا غلام بڑھ جاوی اے اللہ دا آخری رسول بڑھ کے آیا ہے
ابراہیم بن حسین اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ حرم کعبہ دے امام ہے غالباً 10 ہجری دے اگے پچھے آپ دا وصال ہے 10 ہجری دے بزرگ نے آپ کو آیا سی اسرائیل تو انہیں کہا جناب جان کڑنی فرمایا بادجہ کوئی نہیں مرنا مرضی آڑے انہیں کہا جناب روح کڑنی آئی آپ نے فرمایا میرا آج تک پروگرام کوئی نہیں نرد کیتی جناب موت دا وقت مقرر ہے تے ویڑا گیا مک تے لیٹ ہوندی بھئی میں جانا ہے تے جان کرنی ہے میں ٹور جا پر ایک گل کرن واسطے بھی تے معیار چاہی دے ایک گل کرن واسطے بھی کو لفظ چاہی دے نے کوئی تے شے ہائی پیچھے جیڑی انہوں پہ دی اینا گلنا تو بابا جی اندھے گل وچ ہو رہے میرے سونے نبی دے غلام کو موت دا فرشتہ آیا ہوئے جان کڑنی ہے کی خیال ہے فرمایا اجے تئی ذہنی مرن دا کوئی نہیں بنیا جناب اور ہی جا سکتے نے جب اسرائیل گئے حضور کو یا رسول اللہ غلام تو ہاڑے تے تو ہاڑے غلامہ نال ساتھ اوکھی گلتے نہیں ہوندی باقی دائی علماء نہ بڑھ جاوے میں آکھیا موت دا وقت مقرر ہو گیا ہے او آندے نے میں مرنے کوئی نہیں راتی خوابت حضور آگئے فرمایا سجنہ اسرائیل جی آیا کی خیال ہے مرنا کوئی نو فرمایا ہونتے مرساں موڑ سنینا ایمانداری یا کسی نہیں سمجھے گا موت دا فرشتہ آیا ہے پوچھیا بھی کدی نے دسیا بھی کدی نے یہ کسے نال ملاقات ہوئی ہوئے میں نے دسو اسی ہوندے ہاتھ چمیے پیر بنیے کدی نہیں پوچھیا یار دا غلام ہے آندے جناب کی خیال ہے فرمایا کوئی خیال نہیں پروگرام بنیا تے دسا گیا انہیں حضور نو شکایت لائی بفنا غلام ابراہیم بن حسین اسدی مرنا نہیں چاہتا خوابت حضور آگئے فرمایا فرشتہ جی آیا ہے چاہتا کیوں نے فرمایا ہون تسا آکھ چھڑے آئے ہون مرساں یہی تے بہانہ تلاش پہ کردہ مرن دا سواد تائیں بایار آکھے مردہ کیوں نے ہون اسرائیل دے آکھے لاکھے مار جائیے ہون حضور آکھیا ہے مار جا ہون مرل دا بھی سواد اسی مول پوسی یعنی مصطفیٰ دے جملے وہی سمجھ سکتے نے جنہ دے دلچ حضور دا پیار ہوئے جنہ دے دلچ حضور دا عشق ہوئے جنہ دے دلچ حضور دا عشق ہوئے او یار دے ناچو مردے نے اے ایسی بی بی ہے جن دا پیار حضور دے دل ویچے عائشہ فرماندی ہیں میں پہلی خطول ویکھیے جن دے تمہیں رشک ہوندہ ایک کدی میں ہوندی اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ایک کدی میں ہوندی بار بار ذکر ہونا جیلے بھی گلونی حضور سیدہ خدیجہ دکرنی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماؤدیاں نے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی بکری ذبح کرنی سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گوشت گھلنا با انہاں نال میری زوجہ دا تعلقہ اما عائشہ فرماندی ہیں اسی دو میں کمرے چ بیٹھے ہیں اما عائشہ صدیقہ تے حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی بہن حالہ بنت خویلد آئیاں انہاں بوہ کھڑکایا بالکل تو سب میرے لو ویکھنا ہے بوہ کھڑکایا تے اجازت منگی میں آ جاواں ہمشیرہ ہائیاں آپ دی زوجہ دیاں آواز لہجہ انہاں نال اما عائشہ فرماندی ہیں حضور دا حیا تو چہرہ سرخ ہو گیا تو میں کیا خیر ہے فرمایا ان دا اجازت منگنا یاد آگیا اور جمیں تو اڈی مرضی ہے
آپ دی زوجہ دی ہمشیرہ اجازت منگیے تے ظاہر موڑ آواز خاندان بھی ہو آواز بھی ہو کچھ رشتہ بوا کھڑکایا تے اجازت منگی کہ حضور میں اندر آ جاواں تے میرے سونے نبی شرم تو حیا تو ایویں پتہ ہے شرم تو چہرہ سرخ جہا ہو جاندہ ہے تے اما عائشہ صدیقہ پوچھا خیر ہے تے آپ نے فرمایا سیدہ خدیجہ دا ایویں بوا کھڑکھینا یاد آ گئے ایمانداری نال دسو جس زوجہ دا حضور نو بوا کھڑکینا بھی یادا اجازت منگنا بھی یادا اجازت دا لہجہ بھی یادا یہ گل سنی اما عائشہ تے ظاہر ہے میرے بھی سوجا آئیاں تے اے میں دل اچھ خیال ہے ترد کیتی یا رسول اللہ اجے یاد رکھے ہے جے اوڑور تے حضور نالو کر کوئی نہیں نہ سکتیاں کیویں مر ساڈے معاشرے چورے او حضور پھر او صدیق دی تھی آئی لیکن بیوی ہون تے ناتے او نین نہیں گل کیتی حضور پھر ویکھ لو مڑ جے یاد ہے فرمایا اس بھولنا بھی کوئی نہیں او اولے میرے نال کھڑوتی آئی جلے سارے چھڑ گئے ہیں